أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك. اسی طرح وہی فرماتا ہے آپ کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. سورۃ الشورى مکیہ سورت ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 ہے. اس میں 53 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں. یہ صورت حوامیم سبع کے سلسلے کی تیسری صورت ہے. سورۃ المؤمن سے لے کر سورۃ الاحقاف تک 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور انہیں حوامیم سبع کہتے ہیں، اور ان کے خاص طور پر اہتمام سے انہیں پڑھنے کا حکم ہے. ان صورتوں کے مضامین تقریباً مشترک ہیں. ان میں اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے دلائل ہیں. اور اس کی آیت نمبر 38 میں چونکہ مشورے کا حکم ہے، فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے سورۃ الشورى. یہ ساری صورتیں یک کے بعد دیگرے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. 7 صورتیں. فرمایا حامیم عین سین قاف، یہ 5 حروف مقطعات ہیں. سورۃ مریم کی ابتدا میں بھی 5 حروف مقطعات ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد. لیکن وہاں وہ 1 آیت کی صورت میں ہے اور یہاں 2 آیات کی صورت میں. اس کا سبب کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. جس طرح حروف مقطعات کے معانی کسی کو معلوم نہیں، اسی طرح ان 5 حروف کو 2 آیات میں رکھنے کا سبب بھی اللہ ہی کو معلوم ہے. کذالک یوحی الیک، فرمایا اسی طرح اللہ پاک آپ کی طرف وہی فرماتا ہے اور ان انبیاء کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. فرمایا کہ انبیاء آپس میں ماں جائے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ان کی مائیں تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن دین سب کا ایک ہے. یعنی احکام شریعت میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دین سب کا وہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون.
اس ایک بنیادی مسئلے کے لیے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا گیا، توحید باری تعالیٰ، کہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غریب نواز، روز رساں، اولاد دینے والا، رزق دینے والا نہ سمجھا جائے سوائے ایک اللہ کے۔ اور وحی کی کیفیت کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی مجھ پر ایک مسلسل گھنٹی کی صورت میں آتی ہے، اور یہ وحی کی سب سے سخت ترین صورت ہوتی ہے، اس میں مجھے سب سے زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، اور جب میں دوبارہ اپنی اصل حالت میں آتا ہوں تو جو کچھ مجھے وحی میں بتلایا گیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے سامنے آ جاتا ہے اور مجھے دین کی باتیں بتاتا ہے تو میں انہیں یاد کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جتنی بھی شریعتیں ہیں سب کو نازل کرنے والا ایک اللہ ہے جو سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند بڑی عظمت والا ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ اگر وحی آئی ہے تو ہم اس وحی کو کیوں مانیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اور تم خود بھی اللہ کی ملکیت ہو، اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو۔ اس لیے تمہارا بھی یہ فرض ہے کہ تم اسی وحی پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے آسمان کے پھٹ پڑے اپنے اوپر سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کی ہیبت کی وجہ سے، یا پھر اس بات کی وجہ سے کہ جو تم اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہو اور ان سے دعائیں مانگتے ہو، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ اوپر سے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اوپر والا 7واں آسمان پھٹے اور وہ 6 پہ گر پڑے، پھر 6 پھٹے اور وہ 5ویں پہ گر پڑے، اسی طرح بھی ترتیب پھٹتے پھٹتے یہ سارے آسمان زمین پہ گر پڑے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اور فرشتے اللہ پاک کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 انگلی کی جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ
سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والوں کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ کفار و مشرکین کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس طرح کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کو دین اسلام کی طرف لے آ۔ مشرک اور کافر کے لیے اس وقت دعا کرنا جائز نہیں جب وہ کفر کی حالت میں مر جائے، لیکن جب تک زندہ ہے تب تک چونکہ اس کے مسلمان ہونے کی امید ہے، اس لیے اس کے متعلق دعا کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طفیل بن عامر دوسی آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، قبیلہ دوس بہت آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد دوسن وات بہم، یا اللہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے آ۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کسی طرح بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے سرپرست بنا لینا، انہی سے اپنی حاجتیں مانگنا، انہی کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرنا اور انہی سے خیر و شر کی امید رکھنا، یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور اے میرے حبیب، آپ پر اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، اس کے بعد وہ جانے اور اللہ جانے۔ ترجمہ ایک بار، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، اسی طرح وہی فرماتا ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند بڑی عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے آسمان کے اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم،
خبردار رہو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا لیے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کسی طرح بھی ذمہ دار نہیں ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.